تیسرے نمبر پر پیسے کی حفاظت، وہ بھی شریعت میں ہے. جب نہ جان جا رہی ہو نہ عزت جا رہی تو پھر پیسہ بھی شریعت میں حکم ہے کہ اس کی بھی حفاظت کرو. دنیا مسافر خانہ ہے، میں بار بار بیان میں کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں پھینکنا شروع کر دو آپ کہ یار ویسے ہی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں، اڑا دو، ختم کر دو، مر جائیں گے تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. تو مر جائیں گے تو ختم ہوگا، لیکن اس سے پہلے ختم ہو گیا تو ٹائم سے پہلے مر جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اعتدال ہے نا اسلام میں، نہ ان چیزوں سے دل لگاؤ. سورہ بنی اسرائیل کی کیسی بہترین آیت ہے. آج میں سفر سے آیا ہوں تو میری سیٹنگ بھی تھوڑی سی آؤٹ ہے کیونکہ میں سویا نہیں ہوں پوری رات، سفر میں تھا تو ابھی بھاگتا بھاگتا بس پہنچا ہوں. میں نہا دھو کے جلدی سے آ کے ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں. آ کے ارادہ ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آج بیان کروں گا، لیکن پھر لوگ دور دور سے آتے ہیں تو آج سوال جواب کا سیشن کی چھٹی ہے آج، ٹھیک ہے نا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سورہ بنی اسرائیل میں کہ اللہ نے فرمایا کہ لا تجعل یدک مغلولۃ، یہ ٹاپک چل کیا رہا تھا؟ طہارت کی بات. تو وہ تو مجھے بھی پتہ چل رہی تھی، یعنی یہ لا کے کہاں سے عزت اور پیسے کی بات نہیں یار. جو رشتے میں وہ بھی ایک بات کی بات ہے. سوچیں آپ، یہ کہاں کتاب کے بارے میں نہیں، چھوڑیں پھر ابھی آ رہا ہوں میں، خود ہی زیادہ آ جائے گا انشاءاللہ. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے حافظہ کیا ہو گیا، تو آپ لوگوں کا بھی تو وہی ہو گیا جو ہمارا ہو گیا. اس میں ہمارا کون سا، اس میں سب ایک جیسے ہیں. آپ بھی تو سن رہے ہیں نا، ہیں سب بادام کھاؤ بیٹھ کے. تو قرآن کے الفاظ دیکھیں، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، نہ تو اتنے کنجوس بن جاؤ کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو، ولا تبسطها کل البسط، اور نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پھیلا کے اڑانا شروع کر دو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان اعتدال والا راستہ اختیار کرو. اچھا، ہر آدمی کہتا ہے میں اعتدال سے چل رہا ہوں، کہ نہ میں اتنا ایسے اڑا رہا ہوں اور نہ میں کنجوس ہوں، کیونکہ میں نے اس دن میری گاڑی کا شیشہ ایک بندے نے صاف کیا تھا، میں نے اس کو 10 روپے دیے تھے، میں تو بالکل بھی کنجوس نہیں ہوں. اس دن چمونی آپا آئی تھیں ہمارے محلے میں، میری والدہ کی بڑی اچھی دوست ہیں، تو میں نے ان کو چائے پلائی تھی. میں تو ہاتھ، میں نے یہاں میری مسز نے کہا تھا کہ 2 سموسے لے آؤ، میں لے آیا تھا. اگر میں کنجوس ہوتا تو میں کہتا نہیں، نان نفقے کے علاوہ کچھ بھی گھر میں نہیں آئے گا. تو آپ میں اعتدال ہے یا نہیں، یہ فیصلہ خود نہ کرو میرے بھائی. یہ کبھی کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزارو تو ہم سب کو پتا چلے گا کہ ہم سب کیا ہیں، کنجوس ہیں. سمجھ رہے ہو، ہم سب کنجوس ہیں. کچھ دن سخی لوگوں میں اٹھو بیٹھو. اسلام چاہتا کیا ہے؟ جو اسلام چاہتا ہے وہ تو میں پوری بات کہوں گا تو شاید جمعہ پڑھنا چھوڑ دیں آپ لوگ. اسلام کہتے ہیں مسافر خانہ سمجھو اس کو، اتنا نہ اڑاؤ کہ کل مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے، بس اس سے کم خرچ کرو، ٹھیک ہے نا. یہ رکھنے کی چیز نہیں ہے. لیکن ہم یہ نہیں، ہم نے تو کتنے سالوں کا جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے، پلاٹ کی شکل میں، گولڈ کی شکل میں، دکانیں، پھر پراپرٹی، ہوتے ہوتے ہوتے. کمال کی بات یہ، اسلام کمانے سے منع نہیں کر رہا، جمع کرنے سے منع کر رہا ہے. اور ہم نے دینداروں کو دیکھا ہے کمانے کی زیادہ کوشش نہیں کر رہے، جمع زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں. عجیب بھائی، ارننگ بڑھاؤ، اپنی ڈبل کر دو، اس میں فائدہ ہے. مسلمان پاورفل ہوگا تو اسلام ترقی کرے گا. تو کہتے ہیں نہیں یار میری آمدن مہینے کی اتنی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے. لیکن اس آمدن کو کیا کر رہے ہیں؟ جمع کر رہے ہیں. بھائی کمائی ڈبل کر دو تاکہ خرچ بھی کیا ہو جائے، خرچ اچھی جگہوں پہ شروع کر دو. اپنے لیے نہیں کماؤ، قوم کے لیے کمانا شروع کر دو نا. ڈبل کمانا شروع کر دو، 4 گنا کمانا شروع کر دو، لیکن اس کمائی کو پھر خیر کے کاموں میں خرچ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار تاجر وہ شخص جو اس لیے تجارت کرے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے. پیغمبروں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. حضرت عثمان اگر تھوڑا کماتے تو 400 گھوڑے دیتے جہاد میں. بولو نا، گھوڑا لینڈ کروزر تھا اس زمانے کی، 400 V8 حضرت عثمان نے دیے ہیں. کتنا کمایا ہوگا.
ہاں اتنا کمانا کہ آپ اپنے صحت کی کبھی خیال نہ کر سکیں, آپ بیوی بچوں کو بھی ٹائم نہ دے سکیں, وہ پھر کمانے میں بے اعتدالی ہے. کمانے کا ایک حد تک آپ کے ٹائم اور جسم سے تعلق ہے, اس کے بعد کھوپڑی سے تعلق ہے. کھوپڑی نہیں استعمال کر رہا, گدھا بنا ہوا ہے, محنت بہت کر رہا ہے. ہم نے ایسے کمانے والے دیکھے ہیں کہ سارا دن کمانے کی فکر میں ہوتے ہوتے بچوں کی فکر ہی نہیں ہے, بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی صحت کو ٹائم نہیں دے رہے. تو زیادہ کمانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. زیادہ کمانے کا مطلب یہ ہے کہ کمانے میں ٹائم تو آپ نے اتنا ہی دینا ہے جتنا آپ کی صحت اجازت دیتی ہے. نماز کا ٹائم نکلے, تہجد کا ٹائم نکل جائے, تسبیحات تلاوت کا ٹائم نکلے اس میں آپ کے لیے, کچھ اللہ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ دین کی تبلیغ کا ٹائم بھی نکلے, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. ویڈیو نہیں بنائے بھائی, یہاں لکھا ہوا ہے نا, کچھ پڑھائی کا ٹائم بھی نکلے. یہ تمام چیزوں کا ٹائم نکلنے کے ساتھ ساتھ پھر کمانے کو ٹائم دینا ہے. اس میں پھر جب اتنا ٹائم دے کے پھر پلاننگ کر کے اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے, ارننگ کو بڑھانے کی کوشش کرنا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیا. اس میں ٹائم زیادہ دینے سے تو آپ کی صحت کو نقصان ہوگا نا. ارے 5 نمازیں تو پڑھنی پڑیں گی نا ٹائم پہ, پھر تلاوت روزانہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, صبح شام کی تسبیحات ہیں وہ بھی کرنی ہے, تہجد کی بھی کوشش کرنی ہے, باپ کو بھی ٹائم دینا ہے, اماں کو بھی, بچوں کو بھی, پھر باقی پھر اپنی ایکسرسائز وغیرہ صحت کو بھی, پھر باقی ٹائم کس کو دینا ہے, وہ پیسہ کمانے کو دینا ہے. پھر اس پیسہ کمانے کے کو جتنا ٹائم آپ نے دے دیا تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہم اس کو بڑھائیں کیسے, ہم تو 8 گھنٹے کمانے کو دے رہے ہیں, اب اس میں کیسے بڑھائیں ہم. تو بھائی کھوپڑی استعمال کر کے کیا کریں, اس کو بڑھائیں. کھوپڑی سے چیزیں بڑھ جاتی ہیں. کھوپڑی تو استعمال مسلمان کر ہی نہیں رہا ہے نا. اب یہ کہ کیسے کھوپڑی استعمال کریں, تو آپ خود استعمال کرو کہ یار میں یہ کام کر رہا ہوں تو میں اگر یوں کر لوں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ آپ کی خود, لیکن بیٹھتے ہی نہیں ہے, سوچتے ہی نہیں ہے. جو جہاں کھڑا ہے وہیں کا وہیں رہے گا وہ. خیر, تو میں کیا عرض کر رہا تھا, وہ تو بات ختم ہو گیا, آپ لیٹ آئے نا, اصل بات کچھ اور شروع ہوئی. اچھا خیر, جلدی سے بات کو میں لے کے آتا ہوں. تو اعتدال جو ہے نا, سخاوت, سخی لوگوں میں آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اعتدال کسے کہتے ہیں. عربوں میں بڑی سخاوت ہے, ہم نے علماء میں بڑی سخاوت دیکھی ہے. تو سخاوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنا خرچ نہ کریں کہ کل آپ کو مانگنا پڑ جائے. اس کا علماء نے ایک معیار بیان کیا ہے, وہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, وہ بڑا زبردست معیار ہے کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے 1 سال کا ذخیرہ کر لیں پیسوں کا, چاہے وہ گولڈ کی شکل میں ہو یا کرنسی کی شکل, بہتر ہے گولڈ کی شکل میں ہو. آج اگر آپ جاب لیس ہوتے ہیں تو 1 سال تک اگر آپ کو جاب نہ بھی ملے تو آپ نے جو پیسہ اسٹور کیا ہوا ہے اس سے اسی معیار کی زندگی اپنے گھر والوں کو دے سکتے ہیں جو اب تک دیتے آئے ہیں. اور یہ 1 سال آپ کے پاس جاب تلاش کرنے کا یا کاروبار دوبارہ سے اٹھانے کا آپ کے پاس موقع ہے. 1 سال سے زیادہ کی پھر کوئی انتہا نہیں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جمع کر رہے ہیں کہ کل اگر جاب چلی گئی, کل اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو بھائی کل کیا, پھر تو خبر تک کا رکھو سنبھال کے, وہ تو پھر ٹینشن سے ہی دنیا سے جاؤ گے. تو کچھ اللہ پہ توکل کرو نا اس معاملے میں. اللہ ہمارے بس میں یہ تھا, 1 سال ایک خاص مقدار ہوتی ہے, اس میں 4 موسم آ جاتے ہیں. بھائی کاروبار آپ کا نہیں چلا, سردی میں نہیں چلا تو ہو سکتا ہے گرمی میں چل جائے, خزاں میں چل جائے, باہر میں چل جائے, تو کبھی نہ کبھی تو چلے گا. نہیں چلا تو پھر اللہ نہیں چلانا چاہتا, وہ اسی میں اللہ کرے بیٹھ کے. جو آدمی اللہ پہ اعتماد توکل نہیں کرتا وہ تو کبھی زندگی میں سکون میں آ ہی نہیں سکتا ہے. تو 1 سال کا اسٹور کر لیں آپ. اور بہت اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بچوں کے لیے ایک پراپرٹی لے کے ڈال دی, پلاٹ 2-4 لے کے ڈال دیے. مرنے کے بعد بچے بالکل روڈ پہ نہ آ جائیں, بس باقی کیا کرو, کھاؤ کھلاؤ. ٹھیک ہے, کیا کریں. ایک لطیفہ سنا دوں, ہمارے ایک دوست نے بھیجا تھا, بڑا زبردست قسم کا. ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, انہوں نے کسی کا لطیفہ بھیجا, لیکن لطیفہ بڑا سبق آموز ہے. وہ ایک آدمی گیا گوشت کی دکان پہ, شاید آپ لوگوں نے بھی سنا ہو, اور کہنے لگا کہ 1 کلو گوشت دے دو. اتنے میں ایک بندہ آیا, یہ آدمی لینڈ کروزر میں گیا نا, بڑی VIP گاڑی میں, مالدار آدمی ہے. گوشت کتنا لے رہا ہے, 1 کلو. دوسرا آدمی آیا, اس نے کہا 10 کلو گوشت دے دے, چانپیں بھی اور دل بھی, کلیجی بھی, پٹ کا گوشت الگ, بکرے کی الگ نکال, فلانے الگ نکال. بڑے بھائی وہ کسائی اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گیا نا, اس کو پہلے گوشت بنا کے دیا. یہ جو 1 کلو والا تھا نا, 1 کلو والا, اس کو غصہ آیا کہ یار اس کو تو
10 किलो दे रहा है कम वक्त, 10 किलो वाले को पहले दे रहा है। उसने कहा भाई उसका ऑर्डर बड़ा है, वो पुराना कस्टमर है हमारा। उसने कहा यार इसके पास इतना पैसा कहां से आया कि इतना वैसे गोश्त लेके जा रहा है। उसने कहा बात यह है कि इसकी 4 बीवियां हैं। इसकी कितनी बीवियां हैं? 4 बीवी, चारों बेवाएं, और ये चारों बीवियां किसी मालदार आदमी की बीवियां थी जो इनके लिए बहुत पैसा छोड़ के गए अपनी बीवियों के लिए। उस मालदार ने खाया कम और बचाया बोलो ज्यादा। अब बचाने में जिंदगी गुजर गई उसकी, तो जाहिर है खाना नसीब नहीं हुआ, मर गया। वो मर गया जब मैंने इस स्टाइल से कहा ना, तो मुझे वही याद आ गया लुड्डन जाफरी, अल्लाह मर गए फिर दोबारा जिंदा हो गया। कुछ स्टाइल अच्छा था। तो बचाया नहीं, और सॉरी बचा बचा के मर गया। अब जाहिर है बीवी जो थी उनको पैसा मिल गया ठीक ठाक। अब उनके पास पैसा है, बंदा मार्केट से शार्ट है। औरत को जाहिर है पैसे के साथ शौहर भी तो चाहिए ना, उसमें भी डिजायर्स है, उसको भी जरूरत है मियां की। तो ये गरीब का जज्बा था 4 शादियां करने का ना, तो ये करता चला गया। पुराने वाले का सारा पैसा किसके पास आ गया? अब ये बीवी के खर्चे पे खा रहा है, ये बचा नहीं रहा, जाहिर है औरत का पैसा है। तो ये दूसरे के पैसे पर उनकी बीवियों से शादी भी की हुई है और उस दूसरे के पैसे पर खा भी रहा है, इसलिए ये 10 किलो गोश्त लेके जाता है। समझ रहे हो? इसने फौरन कहा मेरे लिए भी 10 किलो बना दे। मैं नहीं चाहता मेरे मरने के बाद मेरा हुआ बचा पैसा कोई और बेगैरत इस्तेमाल करे, माजरत के साथ। अबे पहले खुद तो खाओ। इस वक्त जो तुम्हारी हाजिर सर्विस बीवी है, बोलो तुम जब तक मेरी बीवी हो तो खाओ, ठीक है ना? तुम भी खाओ मैं भी खाऊंगा। मर गए तो भाई वो उसके लिए निकाह का दरवाजा, और जब हमारे बयानात चल रहे हैं तो ये तो और दरवाजा खुल गया है। पहले तो बेवा को रिश्ता ही नहीं मिलता था ना, अब तो बहुत सी बेवा ऐसी मार्केट में आ गई है, पैसा बहुत है, बंदा नहीं है, हम अपने खर्चे पे शादी करने के लिए तैयार है, कोई शरीफ आदमी मिल जाए हमें। अब तो ऐसी बेवा बहुत आ गई है मार्केट में कि जी पैसा हमारे मियां बहुत छोड़ के गया, बंदा नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा आप बीवी के लिए पैसा ना बचाएं, लेकिन ये दिमाग में रखें कोई बेगैरत आपके पैसे पे आपकी बीवी के साथ जिंदगी गुजारेगा, खर्चा आपका होगा, आप उसको पैसा देके जा रहे हो। तो एतदाल इस चीज में जरूरी है। ऐसे लावारिस ना छोड़ो अपने बीवी बच्चों को, लेकिन एतदाल इतना बिना दो कि हरी हरी सूझना शुरू हो। बच्चों के लिए भी बनाओ कुछ। खैर कहां से कहां आवाज चली गई यार, तो जल्दी से बात को समेटता हूं, क्या करूं फिर घूम फिर के इधर उधर दाएं बाएं जाने लगते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए ये लतीफा है जो बहुत ज्यादा बचाने की फिक्र करते हैं। मैं कहता हूं ना, आप अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, अपनी औलाद के लिए बचा रहे हो, खा नहीं रहे ना, खर्च कर रहे हो बच्चों के, तो बच्चे फिर जब बच्चों के पास आएगा तो वो अपने बच्चों की फिक्र में बचाएंगे। तो आप भी तो खुद किसी के बच्चे हो ना, आप खाओ, बोलो मुझे अपने अब्बा के बच्चों की फिक्र है, मेरे अब्बा ने मेरे लिए छोड़ा था, मेरे बच्चों के लिए थोड़ी छोड़ा था। और अगर आपके अब्बा ने आपके के बजाय आपके बच्चों के लिए छोड़ा था तो आपके अब्बा तो बड़े बेवकूफ थे, क्योंकि बच्चों के लिए भी इसलिए छोड़ा कि वो अपने बच्चों के लिए छोड़े, फिर तो खाएगा कौन फिर इसको बैठ के। बात यह कि अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल बिल्कुल खत्म। ये भूल गए हैं कि जब इंसान दुनिया में आता है तो सिर्फ पेट नहीं लेके आता, 2 टांगे 2 हाथ कमाने के लिए लेके भी आता है। आपका बच्चा अपाहज है तो समझ में आती है बात, 2 हाथ 2 टांगे, तो भाई जैसे आपने कमाया वो भी कमाएगा इंशाअल्लाह। जब आप पैदा हुए थे खुदा ने आपकी मां की छातियों में आपके लिए रिस्क पैदा किया था, आपका बच्चा पैदा हुआ तो उसकी मां की छातियों में भी खुदा ने रिस्क पैदा किया है। तो इसका मतलब रिस्क बच्चा लेकर आ रहा है, तो फिक्र करो एतदाल के साथ, इसको सरों पे मुसल्लत ना करो, मुसल्लत नहीं करो, मुसल्लत इतनी करो कि बस मैंने कमाना है, बीवी बच्चों को फिलहाल खिलाना है मैंने, इसके अलावा रिस्क के दरवाजे खुल रहे हैं तो खुले, जितना अल्लाह खोल देता है, बाज दफा नहीं खोलता अल्लाह ताला। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क खोल देता हूं, जो जिसके लिए नहीं चाहता वो एड़ियां कस रगड़ लेता है, मगर रिस्क का दरवाजा नहीं खोलता। तो टेंशन किस बात की है, ये तो अल्लाह के हाथ में है, आपने कोशिश करनी है, नतीजा आपके हाथ में नहीं है। अल्लाह गरीब रखे तो भी खुश, इंजॉय करो यार, जिसने मुझे खिला दिया तो बस मेरी जरूरत भी 2 पराठे हैं, तो मेरे बच्चों की भी यही जरूरत है, अल्लाह उनको भी खिला देगा। अल्लाह मैं लाहौर से आया हूं, पराठा आते ही पराठा खाया होटल पे जाके, इतना मजा आया कि सुभान अल्लाह, नहीं मिलते पंजाब में ये वाले पराठे।
یہ چیز نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں لسی ہے, پائے ہیں ہوں گے بھائی, یہ چیز نہیں ہے بھائی. رفیع بھائی بہت دیکھ لیا, مایوس ہوتا ہے نا انسان جا کے, وہ ناشتے کا وہ لک ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو ہماری ضرورت بس یہی ہے. تو اللہ دے دے تو ٹھیک ہے بھائی, کچھ بہت دے دیا, کھا پی بھی لیا, استعمال بھی کر لیا, تو چلو یار ایک آدھ بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے پلاٹ بنا کے چھوڑ دیا, مرمر آ جائیں گے تو چلو. اس سے زیادہ ٹینشن 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 آخرت کی ہے. ہمارے ایک دوست نے پراپرٹی لی, اس کے ساتھ ہی قبرستان بھی ہے. تو بار بار وہاں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں کہ یار دیکھو, میں ان سے کہہ رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا. میں نے کہا آپ اپنا پلاٹ دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہو, اصل پلاٹ تو یہ ہے, یہاں ہے, تھوڑے دنوں میں کدھر آنا ہے, ادھر آنا ہے. میں نے کہا یہاں آپ جو پلاٹ لیا اس پہ مکان بناؤ گے 10 15 20 سال کی کہانی ہے آپ کی, اس سے زیادہ کی مجھے سفید بال دیکھ کے لگ رہا ہے کہ ہوگی نہیں. اور یہاں 20,000 25,000 30,000 پتہ نہیں کتنا رہنا پڑے. تو جب اپنی پراپرٹی کو دیکھنے جاؤ, ساتھ میں یہ قبرستان پہ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرو کہ یار آنا کہاں ہے, ادھر ہی. تو اتنا زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی تیاری کیا کی ہے اس قبر کی, اس کی تیاری کرو. اس کی تیاری ہے راتوں کو تہجد, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا, نظر کی حفاظت کرنا, حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا. یہ اس کی تیاری ہے اس قبر کی. ذکر کرنا. دیکھو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ والحمدللہ, یہ ہلکے کلمات نہیں ہیں. لوگ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, کہ کوئی تسبیح پکڑ کے لا الہ الا اللہ 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 کر رہا ہے بیٹھ کے, کیا کر رہا ہے, ٹائم ویسٹنگ, معاذ اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ یہ عمل محبوب ہے کہ میرا تذکرہ کر رہا ہے. ہم جب دنیا کا تذکرہ کرتے ہیں, پراپرٹی وہاں چلی گئی, ابے تجھے پتا ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی پراپرٹی, اور یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا, ابے تجھے پتا ہے آج کل کون سا بزنس چل رہا ہے, صبح شام دنیا 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 جو کرتے ہیں نا, اس میں ہمیں دلچسپی ہے, اللہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ فنا ہونے والی چیز ہے. اور اگر ہم زبان سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر شروع کر دیں تو اس میں ہمیں دلچسپی نہیں ہے, لیکن اللہ کو اس میں بہت دلچسپی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ سب کچھ اس دنیا میں باطل ہے, سب کچھ باطل ہے. دنیا کا تذکرہ بھی اللہ کے لیے ہو تو اچھا ہے. آپ پراپرٹی بھی لے رہے ہیں تو یار اللہ کے لیے لے رہا ہوں میں, کہ اللہ کا حکم ہے کہ سب اڑاؤ نہیں, کچھ اگر اللہ نے وسائل دیے تو کچھ بچا لو اولاد کے لیے, تو اللہ کا حکم ہے تو یہ ذکر بن جائے گا. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہے ہمارا مزاج. ہم تو دنیا کے چسکے لے لے کے تذکرے کرتے ہیں ہر وقت. تو یہ اس کی اگر ہم معمول بنا لیں نا, تسبیح ہاتھ میں رکھیں, میں نے دیکھا اس کا بڑا اثر پڑتا ہے. لاشعوری طور پر انسان کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے, لاشعوری طور پر. تو عادت ڈالیں اللہ کا نام لینے کی, اس سے دماغ ہٹے گا. یہ جو گند میں دنیا کے گٹر جو ابل, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے دلوں میں گٹر ابل رہے ہیں, تو سکون کہاں سے ہوگا؟ سکون خوشبو میں ہوتا ہے, گٹر کی بدبو میں تھوڑی ہوتا ہے. یہ دنیا کی محبت میں بھی اسمیل ہے, ایک بدبو ہے. تو بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ اسلام نام ہے طہارت کا, تو طہارت میں عقیدے کی طہارت بھی داخل ہے. تو شرک کیا ہے؟ نجاست. تو اسلام نے یہ بتایا کہ انسان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت میں ہے, اس میں مقدس وہ نہیں ہے. آپ اپنے فائدے کے لیے ان تمام چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو, اس پہ تحقیق کر سکتے ہو, چیر پھاڑ کر سکتے ہو, ان کی کچھ بھی کر سکتے ہو. تو آپ اگر ان چیزوں کے آگے جھکنا شروع ہو جاؤ گے, اور عزت کا معیار جو اصل عزت ہے, ایک تو دنیا کا نظام چلانے کے لیے وہ وقتی عزت ہے, وہ نظام چلانے کی حد تک ٹھیک ہے, لیکن اوریجنل عزت ذلت کا معیار وہ نہیں ہے, بلکہ اس کا معیار کیا ہے؟ تقوی. اصل عزت تو آخرت میں ہوگی, اس میں ہو سکتا ہے ایک بھنگی کا مقام ایک آفیسر سے زیادہ ہو. یہ نظریہ بھی کس نے دیا؟ صرف اسلام نے. ذات پات کی بنیاد پہ بہت ساری قوموں میں تفریق ہے. چھوٹی ذات کا آدمی کتنا اچھا بن جائے وہ اچھا نہیں رہتا پھر بھی. تو ایک بات تو اسلام نے یہ بتائی کہ انسان کے علاوہ سب کچھ انسان سے کم ہے, لہذا اس کے سامنے جھکنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انسانوں میں عزت کا اصل معیار کیا ہے؟ تقوی. اور دوسری بات, انسانوں میں تقوی کی بیس پہ یا دنیاوی کسی عہدے کے بیس پر انسان قابل عزت تو بن سکتا ہے, معبود نہیں بن سکتا. اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بھی نہیں بن سکتا. وہ سب انسان اللہ کے محتاج ہیں, چاہے وہ عزت والا ہو یا زیادہ عزت والا ہو یا کم عزت والا. محتاج ہونے میں سب کیا ہے؟ برابر. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوا
کہ انسان اور اللہ کے رشتے کے بیچ میں جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس میں انسانوں کی دخل اندازی اللہ نے برداشت نہیں کی ہے. یہ بھی آپ کے مینٹل لیول کو یہ چیز اوپر لے جاتی ہے. آپ سے اگر گناہ ہو گیا تو اسلام کہتا ہے کسی انسان کو درمیان میں واسطہ بنانے کی ضرورت نہیں. کوئی انسان آپ کی پیشکش اللہ کے سامنے, آپ راتوں کی تنہائی میں گڑ گڑاؤ اللہ کے سامنے, اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. عیسائیوں میں کیا ہے, پادری کے پاس جاؤ, اتنے پیسے دو اس کو. آغا خانیوں میں بھی یہی ہے, وہ پیسے دیتے رہتے ہیں, بس نوٹ چھاپنے کی مشینیں بنے ہوئے ہیں. اسلام کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, جس سے بھی گناہ ہو گیا یا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے توبہ کرے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, میرے بارے میں جب بندے پوچھے میں کہاں ہوں, فَإِنِّي قریب, ان سے بولو میں تمہارے قریب ہوں. شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, درمیان میں کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو کسی کی ایسی تعظیم بھی اسلام برداشت نہیں کر رہا کہ وہ تعظیم میں غلو ہو جائے, کہ آپ اس کو اللہ اور مخلوق کے درمیان میں داخل کر لیں. آپ اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ اتنی عزت کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تمہاری طرح وہ بھی محتاج ہے, تم بھی محتاجی میں سب کیا ہیں برابر. کتنا اچھا لگتا ہے, اللہ نے کتنا آسان بنا دیا دین کو. جب کوئی ضرورت ہو, کوئی غلطی ہو جائے, اللہ کے ساتھ دعا مانگو, اللہ تو اس گناہ پہ مجھے سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی تو ہی کر سکتا ہے. تو معاف کرنے کے لیے کسی کی پرمیشن کا محتاج نہیں ہے, سزا دینے کے لیے بھی کسی کی اجازت کا محتاج نہیں ہے. اسی صفت کا واسطہ دے کے انسان بھیک مانگتا ہے کہ اللہ تو اپنے فضل سے مجھے معاف کر دے. کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز, یہ خودداری جو اسلام نے آپ کے اندر پیدا کی ہے, یہ بھی اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے. سب برابر ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا زنا کر کے, کہنے لگا مجھ سے زنا ہو گیا, حج جاری کریں. نبی کے پاس آیا, آپ نے چہرہ موڑ لیا, پھیر لیا چہرہ. کیا مطلب؟ اشارہ تھا کہ اگر ہوا ہے تو اللہ کے ساتھ جا کے توبہ کرو, مجھے کیوں بتا رہے ہو. اس کو پسند نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج پیر صاحب بہت سے علاقوں میں ایسے بنے ہوئے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے, ان کو پکڑے دو, ان کو چڑھاوے دو, ان کو نذرانے دو, ان کو دمبے کھلاؤ, ان کے کندھوں پہ ہم پل صراط پہ پار ہو کے جائیں گے. یہ پیر خود نہیں بچے گا, تمہیں کہاں سے بچائے گا. اس کی حرکتیں دیکھو تم, جو اس طرح کی حرکت, جو انسانوں کو اللہ سے ملانے کے بجائے اپنے آپ نیک بندہ نہیں ہو سکتا. ما کان لبشر ان یکلمہ, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے, قرآن کے الفاظ دیکھو, کسی انسان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے نبوت دے دے پھر وہ لوگوں کو اللہ کا غلام بنانے کے بجائے اپنا غلام بنانا شروع کر دے. کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ نبوت دیتا ہے تو اس بشر میں اللہ کی عظمت اور جلال بیٹھ جاتی ہے. جلال بیٹھنے کے نتیجے میں وہ لوگوں کو کبھی بھی اپنی طرف دعوت نہیں دے گا. صحابی نے دیکھا اونٹ نے نبی کو سجدہ کیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھی اجازت دیں سجدہ کروں. آپ نے فرمایا نا 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 نا. آج بتاؤ کوئی کسی جاہل پیر کے ساتھ یہ منظر ہو, کوئی جانور آ کے سجدہ کر لے, وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا. وہ تو کہے گا دیکھو جب یہ کر رہا ہے تو تم کیوں نہیں کر رہے. نبی نے اپنے گھر سجدہ کرنے سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے پیغمبروں کے دنیا سے جانے کے بعد اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنا لیا, جیسے عید میں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ میلے ٹھیلے رش لگا کے بیٹھنا اس کی اجازت نہیں ہے. بس صلاۃ والسلام پڑھیں اور وہاں سے نکل جائیں. کیسی حفاظت کی. دنیا میں سب سے افضل انسان, جس سے افضل اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن آپ کی قبر پہ نہ کبھی سجدہ ہوتا ہے, نہ کوئی میلے ٹھیلے لگتے ہیں, نہ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے آپ سے دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہی آپ کے سب سے افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی. کبھی ہم قبر پہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد کر دیں, یہ شرک ہے. صحابہ نے ہمیشہ نبی سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کر دیں. دیکھو قرآن کے الفاظ, بس یہ آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
پیغمبر کی پوزیشن کو واضح کیا قرآن نے کہ اگر ان سے اپنی جان پہ ظلم ہو, گناہ کر بیٹھیں, تو اگر یہ اللہ سے توبہ کریں گے یا آپ کے پاس آئیں گے اور آپ بھی اللہ سے ان کے لیے توبہ کریں گے, تو یہ اللہ کو غفور اور رحیم پائیں گے. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہا کہ نبی کو غفور رحیم پائیں گے, نہ نہ, یہ گناہ معاف کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے. نبی کے پاس اگر آپ جائیں گے تو اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں. ہم بھی کر رہے ہیں, آپ بھی کریں دعا. تو نبی کے لیے جب آیا تو واستغفروا الرسول نہیں ہے کہ رسول سے استغفار کریں, نہ نہ نہ, رسول بھی کس سے استغفار کریں گے؟ اللہ سے. علماء کہتے ہیں درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا, اللہم صلی علی محمد, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج, اس درود میں عقیدہ توحید اور زیادہ راسخ ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ جیسے ہم اللہ کی رحمت کے محتاج, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہاں ہمارے درود کے محتاج اگرچہ نہیں ہے, ہمیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس لیے تاکہ ہم بھی سمر جائیں, لیکن ہمیں حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگو کہ آپ پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی بھی کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کی رحمت کے محتاج. ہمیں دعا کا حکم دیا گیا اور ظاہر ہے اس لیے دیا گیا کہ یہ دعا اللہ قبول کرے گا اور اپنے نبی پر رحمتیں بھیجے گا. تبھی نبی نے فرمایا جو مجھ پر میرے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجتے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ نبی بھی یہ چاہتے تھے کہ مجھ سے نہ مانگا جائے بلکہ میرے لیے کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے. میں نے جو کہا ہماری دعا کے محتاج نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہم اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ کی رحمت نبی پہ نہیں ہوگی, تو پھر بھی ہوگی. لیکن ہمیں دعا مانگنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ یہ کانسیپٹ اچھی طرح ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہم نے بھی نبی سے نہیں مانگنا بلکہ نبی کے لیے بھی کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور نبی اس پہ خوش ہو رہے ہیں کہ میرے لیے کس سے مانگا کرو؟ اللہ سے. خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم میرے لیے اللہ سے مانگو گے. دیکھو جس میں تواضع ہوتی ہے وہ آپ کو دعا کے لیے کہے گا, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو کہے گا دعا کے لیے؟ وہ کہے گا یار میرے لیے دعا کرو کہ اللہ میری حاجت پوری کر دے. وہ نہیں کہے گا, وہ کہے گا تو کون ہوتا ہے میرے لیے دعا کرنے والا؟ میرا خود اللہ سے اتنے تعلقات ہیں, میں خود ہی کہہ دوں گا. لیکن جو چاہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہو وہ ہر ایک سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی میں خود تو مانگ رہا ہوں, شاید اللہ آپ کی سن لے, آپ بھی اللہ سے میرے لیے دعا مانگیں. تو یہ اس کی علامت ہے, یہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا, دعا کا بہت زیادہ محتاج سمجھتا ہے. ہمارے نبی سب پیغمبروں کے سردار, لیکن تواضع کتنی, امت کو ترغیب دے رہے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے کیا مانگا کرو؟ دعا مانگا کرو. اور ترغیب دی کہ جو میرے لیے ایک دفعہ رحمت کی دعا مانگے گا اللہ اس کو خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرے. اور فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ زیادہ درود بھیجا کرو. کیا مطلب؟ درود بھیجنا کیا ہے؟ نبی کے لیے اللہ سے دعا مانگنا. تو اسلام نے شرک کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا کہ نہیں اکھاڑ دیا؟ اس کے بعد بھی کوئی اگر یا رسول اللہ مدد کہتا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, اور نبی سے دعائیں مانگتا ہے, تو آپ سوچو وہ 180 ڈگری کے زاویے پر چل رہا ہے اسلام کی تعلیمات سے. اسلام ادھر اور وہ بالکل اس کے اگینسٹ. بار بار حکم دے رہا ہے اسلام کے نبی کے لیے دعا مانگو کس سے؟ اللہ سے. خصوصی رحمتوں کی دعا مانگو نبی کے لیے. اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ اذان کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگو اللہ سے. ایک مقام ہے جو ایک ہی شخص کو ملے گا اس کائنات میں. نبی نے فرمایا مجھے امید ہے شاید مجھے مل جائے, تو اللہ سے دعا مانگا کرو. وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ. تو نبی ہمیں دعائیں سکھا کے گئے کہ میرے لیے بھی قیامت تک دعا مانگتے رہو. کیسی عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ بھائی محتاج ہی میں سب کس کے برابر ہیں, سب ایکوئل ہیں, سب اللہ کے محتاج. تو اللہ تعالی ہمیں شرک کی نجاست سے, گندگی سے توبہ نصیب فرمائے, اور ہماری ناک کے جو سینسر ہیں نا ان کو اللہ ایکٹیو کر دے کہ ہمیں شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے. ابھی وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں قبروں پہ سجدے دیکھ دیکھ کے اور شرک کر کر کے اور بت پرستی دیکھ دیکھ کے. جب آپ توحید کے, میں جب برما فرسٹ ٹائم گیا منمار, میں نے پہلی مرتبہ کسی بت کے سامنے کسی انسان کو زندہ بیٹھے ہوئے, یوٹیوب میں تو دیکھا تھا, سچی مچی کا پہلی مرتبہ دیکھا. میری جو کیفیت ہوئی ہے نا وہ ناقابل بیان ہے. میں نے فرسٹ ٹائم یہ منظر دیکھا. ایسے مورتیاں بنی ہوئی ہیں, وحشت ان کی شکلوں سے عجیب وحشت ہو رہی, اور ایک انسان ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایسے. میری آنکھوں سے لاشعوری طور پر آنسو نکلنا شروع ہو گئے. میں نے کہا اللہ تیرا کتنا فضل ہے, تو نے ہمیں توحید پرست بنایا.
مجھے فجر کی نماز یاد آئی کہ فجر میں کیسے ہم اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، بڑا مہربان، نہایت رحم. کیسے پیارے سیکرڈ الفاظ ہیں، اس سے خوبصورت الفاظ ہو نہیں سکتے. اور آپ انسان ہو کہ یار کس کے سامنے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ تو وہ ہمارے میزبان جا رہے تھے، میری آنکھوں سے مسلسل وہ بھی حیران. میں نے کہا میں نے پہلی دفعہ کسی انسان کو اتنا گرا ہوا دیکھا ہے، اتنا گرا ہوا. ویڈیو میں دیکھو الگ چیز ہوتی ہے، لیکن جب سچی مچی میں دیکھتا ہے نا، یار اس کو ہو گیا، کتنی پستی ہے، کتنی پستی. آپ اس سے کروڑا گنا اچھے ہو، کس کے سامنے کیوں جھک رہے؟ کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نا وہ بت، کیوں بیٹھے ہو بھائی اس کے سامنے؟ تو احساس شکر پیدا ہوا. پھر میرا پورا بیان ہی اسی موضوع پر ہوا کہ شکر کرو برما کے لوگوں، تمہیں اللہ نے مسلمان بنایا ہے. کتنا اچھا لگتا ہے خدا کے سامنے سجدہ کرنا، کتنا پیارا تصور ہوتا ہے نا، اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی پتھر کی بنی ہوئی چیز کے سامنے نہیں جھک رہے، نہ کسی قبر کے سامنے. اور آپ جاؤ ان مزاروں پہ، الگ وحشت ہوتی ہے. میں تو جب بھی کسی مزار پہ گیا ہوں نا کسی کام سے، ویسے مجھے مزاروں میں جانے کا شوق نہیں ہے، کسی کام سے چلے گئے، اب وہ کام کیا ہو سکتا ہے وہ چھوڑو، بعد آدمی ویسی سروے کرنے بھی جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھوں کس پہ جن چڑھا ہوا ہے. بعض مزاروں پہ نا جن بہت ہوتے ہیں، لوگ جن اتارنے جاتے ہیں، اصل میں جن چڑھتے ہیں وہاں پہ، سمجھتے ہو؟ اور جن چڑھتا ہی اسی پہ جس پہ جن کو پتا ہوتا ہے مزار جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جاؤں گا تاکہ اس کا اس مزار سے عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جس کے بارے میں جن کو پتا ہے کہ مزار جانا ہی نہیں ہے، جن اس پہ چڑھ کے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، سمجھتے ہو؟ تو وہاں جاؤ، دیکھو مزاروں پہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے. قبر جو سیدھی ہو، ایک بالش ہو، کچی ہو، اس میں ایک الگ روحانیت اور ایک الگ نورانیت ہوتی ہے اس میں. تو شرک میں اللہ نے ایک اسمیل رکھی ہے، بدبو رکھی ہے، وحشت رکھی ہے، بے سکونی رکھی ہے. لیکن جن کو یہ بے سکونی محسوس نہ ہو، بدبو محسوس نہ ہو، وہ اپنی ناک کا میرے بھائی علاج کروائیں، تھوڑے دن احقر کی خدمت میں بیٹھے. بزرگوں، میں تو بزرگ نہیں ہوں، بزرگوں کی خدمت میں بیٹھے، جا کے کچھ اللہ کی باتیں سنیں، اللہ کی کبریائی سنیں، تو ان کو شرک میں اسمیل محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اور ایک چھوٹے درجے کا شرک ہے یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے، جن کو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری بگڑی بنا دیں گے، یہ بھی اسی طرح لچڑ ہے کہ ان کا باپ بھی تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ نہ تمہارا جن اتار سکتے ہیں، نہ تمہاری چڑیل اتار سکتے ہیں، نہ تمہیں کل کی خبر دے سکتے ہیں، نہ تمہیں یہ بتا سکتے ہیں اس پہ کس نے کیا کیا ہے، یہ کیوں بیمار ہے. ان کا باپ بھی نہیں. اس سے اچھا ڈاکٹر ہے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، پھر بھی اچھا ہے. تو یہ روحانی ٹوپی ڈراموں کا نا، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ فراڈی پہلے ہوگا، یا فراڈی تو نہیں ہوگا، دماغی توازن خراب ہو چکا ہوگا. تو چھوڑ دو ان فضول پلیتے جلا رہے، تعویذ گنڈے، ادھر دھاگے، کتنے قمیض اتارو، کیا کیا نکل رہا ہوتا ہے اندر سے. یار آپ نے دیکھا ہمارے کبھی کوئی دھاگا؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ نظر بس سے بچائے. ہمارے 14 بچے پل پل کے بڑے ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، مدرسے بھی جا رہے ہیں. آج تک کسی کے گلے میں کوئی دھاگا نہیں لٹکایا. بہت لوگوں نے کہا یہ بیماری ہو گئی، اس میں دھاگا. میں نے کہا دھاگے واگے ہمیں نہیں اچھے لگتے، جاؤ، ہمیں بھی اس میں شرک کی اسمیل آتی ہے. جائز ناجائز کی بحث میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. یہ کام مزیدار نہیں ہے، کام مزیدار نہیں. اللہ سے دعا مانگو. ہمارے بچے بیمار ہوئے، ہم نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ ٹھیک ہو گئے.